جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور والدین۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لے گے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر تم دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے رب کی ماننے لگتا ہے تو رب کی ساری توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ وہ آخرکار تباہ کر دیتا ہے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ جسم کو مت سنوار بلکہ روح کو سنوار، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی دشوار ہوگی۔ زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے بہترین زندگی وہ ہے جو رب تبارک تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج تک عطا فرمائے گا۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔